جبلتہ بن الیہام شاہ غسان نے اپنے اسلام کا اعلان کیا اور شاہانہ انداز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے ملے اور خوش آمدید کہا اور اس کو اونچا مقام دیا۔ ایک دن جبلتہ بن الیہام خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھا کہ بنو فزارہ کے ایک بدو نے ان کے تہمت کو رون دیا، یعنی اس کا پاؤں آ گیا۔ جبلتہ نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ بدو امیر المومنین کے پاس چلا گیا اور جبلتہ کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا اور اس کو سنجیدگی اور متانت سے کہا کہ یا تو تم اس کو راضی کر لو یا پھر وہ تجھے بھی اسی طرح مارے گا جس طرح تو نے اس کو مارا ہے۔ جبلتہ پر یہ بات گراں گزری اور غرور و نخوت میں کہنے لگا، کیا تم ایک بادشاہ اور ایک عام آدمی کے درمیان امتیاز نہیں کر سکتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، اسلام نے تم دونوں کو یکساں کر دیا ہے۔ جبلتہ نے کہا کہ پھر میں نصرانی ہوتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری گردن اڑاؤں گا۔ جب جبلتہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا استقلال اور دینی صلابت دیکھی تو کل تک کے لیے مہلت طلب کر کے راتوں رات اپنی قوم کو ساتھ لے کر قسطنطنیہ بھاگ گیا اور ہرقل کے پاس چلا گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے جسم سے ردائے شب دور کی اور عوام الناس کی خبر گیری کے لیے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں گشت کرنے لگے۔ اچانک ایک گھر سے کسی عورت کے رونے کی آواز سنی تو قریب گئے تو ایک آدمی نظر آیا جو گھر کے دروازے کے سامنے اکڑوں بیٹھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سلام کیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ وہ ایک صحرا نشین آدمی ہے، امیر المومنین کے پاس حاضر ہوا ہوں تاکہ ان سے کوئی مہربانی حاصل کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آواز جو میں گھر سے آتی ہے سن رہا ہوں، یہ کیسی ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ میری بیوی دروازہ میں مبتلا ہے، درد دروازہ میں مبتلا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس کے پاس کوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلدی سے اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا تم اجر حاصل کرنا چاہتی ہو؟ بیوی نے کہا کہ کیسا اجر؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک بیچاری عورت درد دزا میں مبتلا ہے اور اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ہاں، اگر آپ چاہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر کپڑا، تیل وغیرہ جو ایک عورت کو دلات کے وقت چاہیے ہوتا ہے وہ لے لو، اور ایک ہانڈی میں جس میں چکنائی ہو اور آٹا لے جاؤ۔ چنانچہ وہ یہ چیزیں لے آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان تمام چیزوں کو اپنی کمر پر لادا اور بیوی سے کہا کہ تم چلو۔ وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتی گئیں یہاں تک کہ اس گھر تک پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس عورت کے پاس اندر چلی جاؤ۔ خود آئے اور اس آدمی کے پاس بیٹھ گئے اور ہانڈی کے نیچے آگ جلائی اور خود پھونکنے لگے۔ دھواں آپ رضی اللہ عنہ کی داڑھی میں پہنچ رہا تھا، یہاں تک کہ ہانڈی پک کر تیار ہو گئی اور عورت نے بچہ بھی جنم دیا۔ بچہ کے رونے کی آواز ام کلثوم نے کہا، امیر المومنین، اپنے دوست کو بچہ کی خوشخبری دیجیے۔ جب اس دیہاتی نے امیر المومنین کا لفظ سنا تو ہکا بکا رہ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہیبت کے مارے پیچھے ہٹنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ کچھ خیال نہ کرو، اپنی جگہ پر ہی رہو۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ہانڈی اٹھائی اور دروازہ پر رکھ کر اپنی بیوی سے کہا کہ اس عورت کو
پیٹ بھر کر کھلاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اس عورت کو پیٹ بھر کر کھلایا اور پھر وہ ہانڈی باہر دروازے پر رکھ دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اور اس ہانڈی کو اٹھایا اور اس آدمی کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا کہ کھاؤ کھاؤ، تو رات بھر جاگتا رہا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ باہر آ جاؤ، اور اس آدمی سے فرمایا تم صبح کو آ جانا، ہم تمہارے لیے سامان ضروریات کا حکم دے دیں گے۔ چنانچہ وہ آدمی حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو ضروری اشیاء فراہم کر دی۔ توبہ کرنے والا بوڑھا شخص۔ ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنا دورہ لیے نکلے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک گھر میں آگ کی روشنی دیکھی۔ آپ رضی اللہ عنہ اس گھر کے پاس پہنچے اور اس میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہے جس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ اس کے سامنے شراب رکھی ہے اور ایک لونڈی گانا گا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پردہ وا بولا اور فرمایا میں نے اس بوڑھے سے زیادہ کبھی منظر رات کے وقت نہیں دیکھا، جو بوڑھا اپنی اجل کا انتظار کر رہا ہے۔ اس آدمی نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ اے امیر المومنین، آپ نے جو حرکت کی ہے وہ زیادہ کبھی ہے۔ آپ نے ٹو لگائی حالانکہ آپ نے خود ٹوہا لگانے سے منع کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ بلا اجازت داخل ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور رنجیدہ خاطر ہو کر کہنے لگے، عمر تیری ماں تجھ پر روئے، اگر پردگار نے اسے معاف نہ کیا تو کیا بنے گا۔ وہ ان سے چھپتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے دیکھ لیا ہے، وہ ضرور سزا دیں گے۔ وہ بوڑھا شخص ایک عرصے تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں نہیں آیا۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کی ایک جماعت کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا جیسے وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہو اور مجلس کے آخر میں آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس پر نظر پڑ گئی، فرمایا کہ اس بوڑھے آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ امیر المومنین کے پاس چلو۔ وہ آدمی بوڑھا اٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خوف سر پر سوار تھا کہ وہ ضرور اس کو سزا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ میرے قریب ہو جاؤ۔ اس کو اپنے قریب کرتے رہے یہاں تک کہ اپنے ساتھ بٹھا لیا اور آہستہ آواز میں اس کے کان میں کہا کہ سنو، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے لوگوں میں سے کسی کو بھی اس واقعے کی خبر نہیں دی جس کا میں نے مشاہدہ کیا تھا، حتیٰ کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں بتایا جو کہ میرے ساتھ تھے۔ اس آدمی نے بھی کہا کہ اے امیر المومنین، اپنا کان قریب کیجئے۔ پھر کان میں کہنے لگا کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے بھی وہ کام دوبارہ نہیں کیا یہاں تک کہ میں اپنی اس جگہ پر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا۔ لوگ نہ سمجھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے کس وجہ سے تکبیر کی۔ فلاں کے گھر چلو۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو اپنی مجلس میں موجود نہ پایا، حالانکہ وہ ایک عرصے تک آپ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں آتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ کسی مصیبت سے دوچار نہ ہو گیا ہو۔ چنانچہ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ فلاں شخص کے گھر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کہاں رہ گیا۔ دونوں حضرات اس آدمی کے گھر پہنچے، گھر کا دروازہ کھلا پایا اور وہ خود بیٹھا ہے اور اس کی بیوی اس کے لیے برتن میں
شراب ڈال رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عوف رضی اللہ عنہ سے آہستہ آواز میں کہا کہ یہی وہ کام ہے جس نے اس کو ہم سے غافل کیا ہے۔ ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کو کیا پتہ کہ برتن میں کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے وہم کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ امر ممنوع تعجس ہے؟ ابن عوف رضی اللہ عنہ نے تاکید کے ساتھ کہا کہ یہ تعجس ہی تو ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر اس سے توبہ کی کیا صورت ہے؟ ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس چیز سے تم مطلع ہوئے ہو اس سے بے خبر ہو جاؤ اور تمہارے دل میں خیر کے سوا کچھ نہ ہو۔ اس کے بعد وہ دونوں حضرات یہاں سے آئے واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیوار پھاندتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ رات کے وقت مدینہ کی گھاٹیوں میں مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک گھر سے کسی آدمی کی آواز سنی جو بےہودہ الفاظ کے ساتھ گانا گا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کے گھر کی دیوار پھاندی اور فرمایا، اے خدا کے دشمن، تیرا کیا خیال ہے؟ کیا تیرا گناہ خدا تعالیٰ سے چھپ سکتا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ اے امیر المومنین، جلدی نہ کیجیے۔ اگر میں نے خدا تعالیٰ کی ایک نافرمانی کی ہے تو آپ نے خدا کی 3 نافرمانیاں کی ہیں۔ ایک تو آپ نے تعجس ٹوئا لگانا کیا جب کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یعنی ٹوئا مت لگاؤ۔ دوسرا آپ دیوار پھاند کر آئے جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی گھروں میں ان کے دروازے سے آؤ۔ اور تیسری نافرمانی یہ کی ہے آپ رضی اللہ عنہ بلا اجازت اندر داخل ہوئے، حالانکہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یعنی کسی کے گھر طلب اجازت کے بغیر داخل نہ ہو اور ان کو سلام کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا میرے ساتھ نیکی کرو گے اگر تم مجھے معاف کر دو؟ اس آدمی نے کہا ہاں۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو معاف کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے اور اس آدمی کو چھوڑ دیا۔